نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفكين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 اور سورۃ آل عمران کا درس نمبر 6 ہے، آج چھٹا درس۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ساز و سامان اور عیش و راحت پر جان دینے والوں کو، مرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے اور اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ دنیا کی مرغوبات چیزیں اور دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے، نفع دینے والی چیزیں ہوں، فائدہ دینے والی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری عارضی اور فنا ہونے والی ہیں اور انسان سے چھوٹ جانے والی ہیں، اور حقیقی زندگی بعد میں آنے والی ہے، اور حقیقی لذتیں اور حقیقی نفع کی چیزیں وہ بعد میں سامنے آنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی مرغوبات اور شہوات سے بہتر چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ سرسبز باغات جو طرح طرح کے میوہ جات سے لدے ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ صاف ستھری بیویاں جو بیماری، گندگی اور فحش گوئی سے پاک ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی وہ مادی نہیں بلکہ روحانی نعمت ہوگی، یعنی بندوں کا مالک اور کائنات کا بادشاہ اعلان کر دے گا کہ اے اصحاب ایمان و تقوی، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور یہ ایسی عظیم اور بے مثال نعمت ہوگی کہ خود جنت کی نعمتوں کو اس پر قربان کیا جا سکے گا۔ لیکن یہ نعمتیں صرف ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو صاحب تقوی ہوں گے۔ وہ جب دنیا میں تھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، نفسانی خواہشات میں لگ کر وہ آخرت کو نہیں بھول جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی عورتیں سونا چاندی، گھوڑے مویشی اور زمینیں جنت کی حوروں، زیورات، سواری اور باغات کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے ان چیزوں سے ان کا تعلق ایک ضرورت مند کا تھا۔ کسی فریب خوردہ عاشق کسی وارستگی اور دیوانگی ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور پھر ان اہل تقوی کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کا سلسلہ رکھتے ہیں، جن میں سے ایک اہم دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ تو فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اس بنیادی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، رسولوں، اس کے فرشتوں اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر اپنی پہچان کرائی ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بس ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم سے جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، نافرمانیاں ہو چکی ہیں ان سب سے درگزر فرما۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بخشش کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہوگی، تو اس لیے آمنا کا اعتراف پہلے ہے اور فاغفر لنا کی درخواست بعد میں ہے۔ ایمان پہلے اور بخشش بعد میں۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا معافی کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتی ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔
تیری دوزخ بڑی سخت ہے، دوزخ کی سزا بہت سخت ہے، اسے برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی بدولت اس جہنم سے بچا لے۔ تو اہل تقوی کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے رہائی کے طالب ہوتے ہیں۔ اہل تقوی کی فہرست میں سب سے پہلے فرمایا الصابرین، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے وقت، نفسانی تقاضوں سے بچنے کے وقت یا کسی مصیبت آنے پر صبر ہی کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور صبر کرنا چونکہ مشکل کام ہے اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کیا میں تمہیں درجات بلند کرنے والی چیز نہ بتلاؤں جو گناہوں کو مٹاتی ہے؟ فرمایا وہ ہے تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا۔ گرمی سردی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر سخت سردی کے ایام میں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو تو وضو کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، مگر ایک مومن جب یہ تکلیف برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعامات سے نوازتے ہیں، اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بعض گرم طبقات میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ایسا پانی میسر نہ آنے کی صورت میں گرم پانی سے ہی وضو کرنا پڑتا ہے، اور ایک مومن یہ تکلیف بھی برداشت کرتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ نماز کے لیے قیام، رکوع، سجود پر صبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، حج کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر صبر جہاد کے موقع پر کرتا ہے اور سر دھر کی بازی لگا دیتا ہے۔ اور صبر کی ایک بڑی صورت کسی تکلیف یا صدمے کے وقت صبر کرنا ہے۔ مال و جائیداد ضائع ہو جائے، کوئی عزیز یا بزرگ فوت ہو جائے، کسی چیز کا خوف مسلط ہو جائے تو ایسی حالت میں صبر کا دامن تھام لینا یہ بہت بڑا اصول ہے، وہ اصول جو ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول ہیں۔ اہل تقوی کی دوسری صفت بیان فرمائی والصادقین، اور وہ لوگ ہیں جو ہر معاملہ میں سچائی اور راست بازی کو اختیار کرتے ہیں، اپنے قول، فعل، معاملے اور وعدے میں سچائی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا ایک مومن برابر سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور سورۃ مائدہ میں ہے کہ قیامت کے دن بھی کہا جائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی اس قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اور فرمایا کہ متقی لوگوں کی تیسری صفت یا متقیوں کا تیسرا گروہ، فرمایا والقانتین، اس کا معنی اطاعت بجا لانا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا دامن کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے، ان پر خوشحالی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آزمائش آئے تو صبر کرتے ہیں، مگر اپنے آپ سے باہر ہو کر اطاعت خداوندی سے باہر نہیں ہوتے۔ انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کسی وقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، یہی لوگ قانتین ہیں۔ چوتھا فرمایا والمنفقین، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں محتاجوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، آسودگی دی ہے، تو اللہ رب العزت کے راستے میں جائز امور پہ اس مال کو خرچ بھی کیا جائے۔ منفقین کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان دولت کو سمیٹ کر نہیں رکھتے بلکہ دولت کو خرچ کرنا ان کے اوصاف میں داخل ہے۔ پانچواں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کر بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سحری کا وقت تنہائی اور سکون کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تقرب الہی کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ رات کو نماز میں مشغول رہتے اور پھر پوچھتے کہ سحری ہو گئی، اور جب پتہ چلتا کہ سحری کا وقت ہو گیا تو اس وقت توبہ استغفار میں لگ جاتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اس سورت کا آغاز
مسئلہ توحید سے ہوا تھا، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب اس آیت میں پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو دین کا اصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جس میں الوہیت کی صفت پائی جاتی ہو، جو واجب الوجود ہو، جس کا علم محیط ہو، جس کی قدرت کامل ہو، تام ہو، جو خالق اور مدبر ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب اسی کے محتاج ہوں۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں سکھائی گئی ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے پروردگار میں تیری تعریف کما حق ہو نہیں کر سکتا، تیری تعریف وہ ہے جو تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وَأُولُو العلم، اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی ہے، اور علم والوں میں سے سب سے پہلے نبی ہیں، پھر کامل الایمان لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر علماء ہیں، حکماء ہیں، دانشور ہیں، سب نے یہی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر ملائکہ کے ساتھ علماء کو بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس نے ہر چیز کو انصاف کے دائرے میں رکھا ہوا ہے، اس کے عمل اور اس کی پسند میں ظلم بالکل نہیں ہے، کسی کام میں نا انصافی نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اعتدال اور توازن ہے۔ وہ خود انصاف کے ساتھ قائم ہے اور انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ تمام ادیان میں، تمام شریعتوں کی بنیاد رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہترین مخلوق کے متعلق فرمایا کہ اس کا ہر فرد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ هو العزیز الحکیم، اور وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔